مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران جعلی مقابلے میں شوپیاں کے علاقے منجمرگ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ بھارتی پولیس نے چکلو بارہمولہ سے ایک نوجوان کو کالے قانون UAPA کے تحت گرفتار بھی کیا۔ PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی جانب سے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مقبوضہ علاقے میں بھاری سرمایہ کاری کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ آج جہاں دنیا انسانی یکجہتی کا عالمی دن منا رہی ہے، وہیں یہ مقبوضہ کشمیر کے بے آواز عوام کے لیے آواز اٹھانے کا وقت ہے۔ اہل کشمیر اپنے بنیادی حقوق کے لیے گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ وحشیانہ بھارتی قبضے، تشدد اور سیاسی ناانصافیوں کا مسلسل شکار جموں و کشمیر فوری طور پر عالمی توجہ کا متقاضی ہے۔ ہر ذی شعور انسان کو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ مظلوم اور محکوم کشمیریوں کی حمایت انسانیت کی حمایت کرنا ہے۔ امریکہ میں مقیم تارکین وطن کشمیری قیادت نے مقبوضہ کشمیر میں ہندو توا کے غنڈوں اور بھارتی فوجیوں کی طرف سے نہتے کشمیریوں کے قتل، لوٹ مار اور نجی املاک کی تباہی کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرے۔ بھارت میں سول سوسائٹی، قانونی ماہرین، خواتین کارکنوں اور متعدد مسلم رہنماؤں نے بھارتی سپریم کورٹ کے 17 دسمبر کو گجرات فسادات کا شکار بلقیس بانو کی طرف سے دائر نظر ثانی کی عرضی کو مسترد کرنے کے فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے نظام انصاف نے مسلمانوں کو بارہا احساس محرومی، دھوکہ دہی اور مایوسی سے دوچار کیا ہے۔ واضح رہے کہ اجتماعی آبروریزی کی متاثرہ بلقیس بانو نے سپریم کورٹ سے گجرات حکومت کے فیصلے، جس میں 11 مجرموں کی سزاؤں میں کمی کی گئی تھی، کی نظر ثانی کی درخواست کی تھی۔ ادھر بھارتی ریاست کرناٹک میں تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے بعد مودی کی مسلم دشمن حکومت اب حلال گوشت پر پابندی کا بل لانے کی بھی تیاری کر رہی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعمیری بات چیت دونوں ممالک کے عوام کی بہتری کے لیے ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے اپنی روزانہ کی نیوز کانفرنس میں اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ بھارت اور پاکستان میں سے کسی کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات کم نہیں ہیں۔